بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے بے چین نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ میں آگے بڑھا اور اسے ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ کھڑکی کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود سے ٹکرائے اور مجھے پرسکون کر دیا، لیکن میرے دل اور آنکھوں میں بے چینی ابھی بھی واضح جھلک رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن کوئی بھی وجود مجھے نظر نہ آیا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ میرے دل میں ایک ہوگ سی اٹھی۔ مجھے کسی کا بہت بے چینی سے انتظار تھا، انتظار کے یہ پل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کب آئے گی وہ؟ میں نے پریشانی سے سوچا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے گزرے ہوئے پل کو یاد کرنے لگا۔ گزرے ہوئے پل کسی فلم کی طرح میرے دماغ کی پردہ سکرین پر ابھرنے لگے۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے چچا زاد کزن کو ملنے کے لیے اس کے گاؤں گیا تھا۔ ہم بھی ایک گاؤں میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ ان سے ملنے کے لیے ہمیں 2 دن کا سفر کرنا تھا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ وہاں جا چکا تھا، لیکن اس دفعہ میری ملاقات ماروی سے ہوئی تھی۔ جو مجھے حویلی میں کمرہ دیا گیا تھا اس کی کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اپنے تمام کزنز کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ پھر ہم آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ چاند کی سنہری روشنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میرے کمرے کی لائٹ آف ہونے کے باوجود کمرہ ایک عجیب سی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے چاند کی روشنی نے ہر چیز پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اچانک ہی اتنے پرسکون ماحول میں چوڑیوں کی چھن چھن اور پائلوں کی چھنکار گونج اٹھی۔ میں حیرت و خوف کے عالم میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو مجھے صحن میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ کلائی چوڑیوں سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی رات کی رانی کے پودے کے پاس پہنچی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ میں یہ سارا منظر کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اب ڈر و خوف کی جگہ حیرت اور تجسس نے لے لی تھی۔ میں حیرت سے اس عجیب منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اٹھی اور لہرانے لگی۔ اس کی پائلوں اور چوڑیوں کا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر رقص کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے شاید مجھے نہیں دیکھ رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ اچانک وہ رکی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک بہت ہی دل کو ہلا دینے والا بھیانک منظر دیکھا۔ اس کی شکل بدلنے لگی، اس کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک خوبصورت حسینہ سے ایک بلی میں تبدیل ہو گئی۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ قدم زمین پر جم سے گئے تھے۔ وہ بلی چھلانگیں لگاتی ہوئی میرے کمرے کی کھڑکی پر آ بیٹھی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے کی طرف سرکا تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ وہ بلی پیار بھری نظروں سے میرے زرد ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہ بلی سے حسینہ کے روپ میں آ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ تو اب مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میرا گرم خون کچھ ہی دیر میں اس کی پیاسی رگوں میں ہوگا، میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے پہلے مجھے کسی انسان نے نہیں دیکھا، تم وہ واحد انسان ہو جس نے مجھے دیکھا ہے۔ میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی ہوں، ورنہ میں روزانہ یہاں رات کو اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ رات کی رانی کے پودے میں یہ سمجھ لو میری جان ہے۔ یہ پودے مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں اس کی عاشق ہوں۔
اور اس لیے اس کی خوشبو مجھے اس دنیا میں کھینچ لاتی ہے۔ تو مجھے پہلی ہی نظر میں اچھے انسان لگے تو میں نے اپنا وجود تم پر ظاہر کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے دوست بن کر ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری دوستی کی آفر کبھی نہیں ٹھکراؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں نے میرا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی دوستی کو رد نہیں کر سکا۔ اس نے دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوستی قبول کرتے ہوئے اس سے وعدہ بھی کر لیا۔ اچھا، تم سے ملنے روز آیا کروں گی۔ نہیں، میں صرف ایک رات کو ہی آؤں گی۔ میں دن کو نہیں آ سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں دن کو انسانی دنیا میں آئی تو سورج کی روشنی پڑتے ہی جل جاؤں گی۔ وہ میرے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہماری ملاقات روز ہوتی۔ میں اس سے دوستی کر کے بہت ہی خوش تھا۔ بہرحال جب میں لوٹنے لگا تو اس سے جدائی کا احساس مجھے ڈسنے لگا۔ میں نے رات کو اس سے اس معاملے میں بات کی تو اس نے میرا یہ ڈر دور کر دیا اور مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روزانہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے گی۔ اچانک ہی بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے پٹ زور زور سے بجنے لگے اور میں خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ماروی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ میرے کمرے میں عجیب سی مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلنے لگی اور مجھے میاؤں میاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلی کھڑکی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ بلی چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہوئی اور ایک دم ہی ماروی کے روپ میں آ گئی۔ آ جانے میں دیر کیوں کر دی؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ بس یار کیا بتاؤں، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ یہ کہتی ہوئی ہمیشہ کی طرح میرے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اوہو، تمہاری کیا مجبوریاں ہیں؟ تم بالکل آزاد ہو، مجبوریاں تو انسانوں کی ہوتی ہیں۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم تو گلے شکوے ہی کرتے رہو گے۔ اگر تم نے مزید فضول میں گفتگو کی تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑی ناراضگی سے بولی۔ اوکے، اب میں کوئی بھی شکوہ گلہ نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ تو وہ مسکرا دی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات ہماری باتوں میں ہی بیت گئی۔ ماروی کے جانے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ دن بہت ہی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری اور ماروی کی دوستی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو میں جب تک اسے بات نہ کر لیتا تو مجھے سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگتی۔ آج میں اس کا انتظار کرتے کرتے آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں کئی بار بیڈ سے اٹھ کر ٹہل چکا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گی۔ کمرے میں اب میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے اٹھ کر چھت پر آ گیا، لیکن پھر بھی میری پریشانی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک طرف شور کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی جو جلدی سے ایک گھر کی دیوار پھلانگ کر گلی میں کود گئی۔ وہ لڑکی بہت پھرتیلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اتنی لمبی دیوار سے ایسے کیسے کود گئی جیسے یہ اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ کسی بلی کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی اندھیری گلی میں غائب ہو گئی۔ نہ جانے کیوں وہ ماروی لگی۔ اس کی چال بالکل ماروی سے ملتی جلتی تھی۔ اور پھر میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب مجھے دو آدمی اس دیوار سے پھلانگتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ بھی اس لڑکی کی ہی طرح پھرتیلے اور تیز تھے۔ وہ آدمی سیاہ لباس میں دو سائے معلوم ہوتے تھے۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ سیاہ سائے بھی اندھیری گلی میں غائب ہو گئے۔ اس گھر سے اب چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے گھر کے تمام افراد بھی اس چیخو پکار سے اٹھ گئے۔ امی اور ابو اس گھر کی طرف چلے گئے جہاں سے شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً ماروی تھی۔ وہ اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ سیاہ لباس میں دو آدمی کون تھے؟ ان کا کیا رشتہ تھا؟ ہمارے ساتھ ایسے ہی سوال میرے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ ایسے ہی کشمکش میں نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ صبح ناشتہ کی ٹیبل پر پتہ چلا کہ رات کو ساتھ والے گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ قتل کا سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے یہ قتل ماروی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، کیونکہ وہ رات کو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی اور یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔ کیسے قتل ہوا اور کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے ابو سے پوچھا۔
ابو بولے، رات کو شاذر کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے والی کوئی لڑکی تھی۔ وہ قتل کرنے کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی۔ لوگ ان کو ساری رات ڈھونڈتے رہے لیکن قاتلوں کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ ان لوگوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ پولیس بھی آ کر اپنی تحقیقات کر گئی ہے لیکن کوئی بھی ثبوت ابھی تک نہیں ملا اور نہ ہی قاتل لڑکی اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے ماروی سے کوفت آنے لگی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ قتل ماروی نہیں کیا ہے۔ میں نے ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور فوتگی والے گھر چلا گیا۔ ماروی کی شکل بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک بھیانک چڑیل بن کر میرے سامنے کھڑی مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا سارا جسم کالے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ لمبے سیاہ دانت سرخ ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میں تیز دار خنجر اٹھائے وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ تم میری حقیقت جان گئے ہو، اب تم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور میں نہیں نہیں میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے سے رکھ رہا تھا۔ اس نے پھرتی سے اپنا ہاتھ لہرایا۔ مجھے اپنی شہرک پر تیز دار خنجر محسوس ہوا اور میں درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ میرا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھرنے لگی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا منہ میری کٹی ہوئی شارک پر رکھا اور مزے سے میرا خون چوسنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے ایک چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے گلے پر کہیں بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ شکر ہے یہ خواب تھا۔ میں اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس قتل کے پیچھے ماروی کا ہی ہاتھ تھا۔ مسلسل 3 دن گزر چکے تھے اور وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ گاؤں میں مزید 2 اور قتل ہو چکے تھے لیکن قاتل کا ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماروی پر مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو اس کا گلا دبا دیتا۔ میں رات کا کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو میرے کمرے میں تیز ہوا چل رہی تھی۔ کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ماروی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ مجھے خوشی کی بجائے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ماروی میرے سامنے تھی۔ وہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی اور پریشان بھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور چہرے پر زخموں کے نشان بھی واضح تھے۔ لگتا ہے قتل کرتے وقت یہ کم از کم اس کے چہرے پر سائے ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماروی پریشان اور اداس سر جھکائے کھڑی تھی۔ ڈری ڈری نظروں سے کافی دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر مجھ سے بات کیے بغیر چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور پریشانی بتا رہی تھی کہ وہ ہی قاتل ہیں۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ماروی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ ماروی مجھ سے ملنے کے لیے دوبارہ ضرور آئے گی، اس لیے میں نے مٹی پر کچھ قرآنی آیات اور آیت الکرسی دم کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ مسلسل 5 روز سے میں ماروی کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ میری پریشانی اور الجھن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک رات آخرکار میرا انتظار ختم ہوا۔ ماروی پورے 10 دنوں بعد مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ اب بھی پریشان اور ڈری ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نارمل رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ میں ذرا سی بھی گڑبڑ کر کے یہ اتنا قیمتی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے ویلکم کیا۔ میں نے اس سے پریشانی اور اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو وہ خاموش اور خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ میرے گھر والوں نے مجھے قید کر دیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں ایک انسان سے دوستی کر چکی ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے تم سے ملنا نہیں چھوڑا تو انہوں نے مجھے قید کر لیا، اور ایک قیدی ہونے کے ناطے میں نے بہت سی تکلیفیں سہی ہیں۔ وہ مجھے ایسی تکلیفیں دیتے ہیں جن سے میرا جسم جلنے لگتا۔ ایک اندیکھی آگ اندر ہی اندر مجھے جلاتی رہی۔ وہ اپنی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس آ گیا اور اس کی باتیں سچ لگنے لگی۔
لیکن ان لاشوں کو جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا سوچ کر مجھے اس کی سنائی ہوئی کہانی جھوٹ لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، اب اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں آج کے بعد انسانی دنیا میں نہیں آؤں گی۔ ماروی روتے ہوئے دوبارہ بول پڑی، اس کی آواز میں ایک شکست تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں نے افسوس سے کہا۔ اس نے تجسس سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ماروی، میں آج تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دینا چاہتے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ پہلے تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں نے بھویں اچکا کر کہا۔ میرے حوصلے بلند تھے۔ اچھا یہ لو۔ ماروی پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دم کی ہوئی مٹھی اٹھا لایا اور آیت الکرسی کا وٹ کرتے ہوئے اس کے گرد حصار بنا دیا تاکہ وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ جا سکے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس حصار کو ختم کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ماروی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز رخاصی ہو گئی تھی۔ نہیں ماروی، تم کو مرنا ہوگا، تم قاتل ہو، انسانوں کی دشمن ہو تم۔ میں غصے سے چیختے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے جانے دو یہاں سے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ ماروی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ گاؤں میں جو 3 قتل ہوئے ہیں ان کی ذمہ دار تم ہو۔ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیے ہیں، میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ تم اس حصار کو ختم کرو، مجھے یہاں سے جانا ہے، کچھ ہی دیر میں سورج بھی نکلنے والا ہے۔ ماروی میری بات کاٹ کر بولی۔ سورج کا ہی تو مجھے انتظار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ بہت پچھتاؤ گے آپ، تم مجھے سمجھ نہیں رہے ہو، میں نے تمہاری دوستی کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تم بہت ہی بے وفا ہو، تم پر وفا کی امید تھی مجھے تم پر وفا کی امید تھی، اس لیے تم سے دور جا رہی تھی کہ میری دوستی محبت میں بدل چکی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ تمہارا اور میرا ملاپ ناممکن ہے۔ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری محبت میں بہت آگے نکل آئی تھی، لیکن تم سے مجھے اتنی نفرت کی امید نہیں تھی۔ تمہاری دوستی پر میں فخر کرتی تھی، میں تو سوچتی تھی کہ تم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ جب بھی مجھے مدد کی ضرورت ہوئی تم دوڑے چلے آؤ گے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ تو تمہارا خیال غلط ہے، تم جھوٹی ہو، دوستی کو تم نے کھیل سمجھا، انسانوں کو قتل کر کے تم نے میری دوستی کا مان توڑا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ پچھتاؤ گے تم، میری یادیں ساری زندگی تمہارا پیچھا کریں گی، تم ایک دن ضرور یقین کر لو گے کہ میری دوستی سچی تھی۔ صرف انسانوں میں ہی نہیں، دوسری مخلوق میں بھی مخلص دوست پائے جاتے ہیں۔ میں اپنی دوستی پر قربان ہونے کو تیار ہوں، اگر میری موت دوستی پر لگایا الزام ڈھو سکتی ہے تو ایسی دوستی پر ہزاروں دفعہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، کوئی بھی فریاد تم سے نہیں کروں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤ گے، تم ساری زندگی احساس جرم کی آگ میں تڑپتے رہو گے۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ یہ تمہاری بھول ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ میں کرسی پر ٹانگ رکھ کر سورج کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ آخرکار میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ سورج نکلتے ہی ماروی تڑپنے لگی، اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ سورج کی کرن جیسے ہی ماروی پر پڑی اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور پھر یکدم ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، البتہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی سسکیاں ضرور سنائی دے رہی تھی۔ اس کے جسم سے گوشت پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ اتنا بھیانک منظر دیکھ کر میں کام کر رہ گیا۔ ایک بات جو میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ آگ صرف اس کے جسم کو ہی لگی ہوئی تھی، باقی تمام چیزیں آگ سے محفوظ تھی، حتیٰ کہ آگ کی تپش تک مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گئی۔ میں نے سکھا سانس لیا، میں خود کو ایک ہلکا پھلکا انسان محسوس کرنے لگا۔ میں خوش تھا کہ اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی قتل یا چوری نہیں ہوگی۔ گاؤں کے جنگل سے آج ایک آدمی کی لاش ملی تھی۔ لاش کا حال بہت ہی برا تھا، لاش کے جسم سے زیادہ گوشت غائب تھا۔ جو بھی لاش کو دیکھتا کام کر رہ جاتا۔
سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قتل کسی جانور یا چڑیل نے کیا ہے۔ سبھی کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ ماروی نے سارا کچھ کیا ہے۔ انسپیکٹر جاوید اس کیس میں بہت ہی دلچسپی لے رہے تھے۔ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ میرے خیال کے مطابق تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا، کیونکہ میرے مطابق قاتل کوئی انسان نہیں تھا۔ میں اس مسئلے پر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اور پھر ایک ہی خیال میرے سمجھ میں آیا۔ میں نے سوچا کہ میں کسی پہنچے ہوئے بزرگ سے رابطہ کروں گا جو جنوں بوتوں کے بارے میں مجھے معلومات دے گا۔ میں اس دن میرے کزن بلال کا حویلی سے فون آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے رات کی رانی کے پودے کے متعلق بتایا کہ وہ جل گیا ہے، کیونکہ اکثر جب بھی بلال کا فون آتا تھا تو میں اس سے رات کی رانی کے پودے کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا۔ بہرحال مجھے اب اس پودے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انسپیکٹر جاوید کی کوششیں رنگ لے آئی اور انہوں نے 3 آدم خور انسانوں کو گرفتار کر لیا۔ ان آدم خوروں میں 2 مرد اور 1 لڑکی تھے۔ وہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے۔ انسپیکٹر جاوید نے ان آدم خوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ان کو چہرے بے نقاب کر دیے تھے۔ ہر کوئی انسپیکٹر جاوید کو مجرم گرفتار کرنے پر داد دے رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ خبر ابھی بھی بم کی طرح پھٹی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ماروی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے ختم کر دیا۔ ماروی کی باتیں بار بار میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ تم بے وفا انسان ہو، تم پچھتاؤ گے ایک دن، تم پچھتاؤ گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر طرف سے ماروی کی آواز گونج رہی تھی۔ ماروی کی تمام باتیں ٹھیک تھی۔ اس کی یادوں نے میرا آج تک پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ وہ ٹھیک تھی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق میں بھی مخلص دوست پائے جاتے ہیں۔ میں اپنی پیاری دوست ماروی کو مار کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ کاش میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا ہوتا تو احساس جرم کی زندگی مجھے نہ جینا پڑتی۔ ماروی نے کہا تھا کہ تم پچھتاؤ گے ایک دن، تم کو ضرور میری سچی دوستی پر یقین آئے گا۔ مجھے یقین آ گیا ہے اس کی باتوں پر، لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا، اور میرا مقدر بن چکا ہے پچھتاوا، اور اسی پچھتاوے کے ساتھ